بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ نے سب امتوں میں ہمیں سب سے زیادہ بلند درجہ دیا کیونکہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ ہم پر کئی احسان، رحمتیں، برکتیں حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ہم پر 4 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، بیٹی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جنہوں نے حقوق نسواں کو قائم کیا، عورتوں کی عزت و احترام و توقیر کے لیے جد و جہد کی۔ پوری دنیا میں اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کو برابری کے حقوق دیے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے بیٹی کو رحمت، برکت اور جنت کہا۔ بیٹی اپنے اور اپنے ماں باپ کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے رحمتیں، برکتیں لے کر نازل ہوتی ہے، اور ہم اس کا استقبال رو کر ماتم، اداسی، تلخی بھرے ماحول سے کرتے ہیں۔ ہم اس بیٹی کو برداشت نہیں کر سکتے اور اللہ جل شانہ کی رحمت کو ٹھکرانے کی حماقت کرتے ہیں۔ نمبر 2، مہمان۔ پہلے زمانے میں لوگ مہمان نہ آنے پر پریشان ہو جاتے، استغفار پڑھتے، اللہ سے مہمان آنے کے لیے دعا مانگتے۔ حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو مہمان کا اکرام کرے۔ جس گھر میں روزانہ دسترخواں پر مہمان ہو، فرشتے اس گھر میں برکت لے کے نازل ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ گھر میں بھائی سے بھائی، والدین بچوں سے نہیں مل پاتے، رشتہ داروں کا حال احوال پوچھنا تو دور، سلام و دعا بھی نہیں ہو پاتی۔ لوگ خود بھی مہمان بننا نہیں چاہتے اور نہ کسی مہمان کو برداشت کر سکتے ہیں۔ مہمان نوازی بوجھ لگنے لگی ہے، جبکہ حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی سے اچھی چیز مہمان کے سامنے رکھو، پیار محبت اور اپنائیت سے پیش آؤ۔ آج کے دور میں لوگ مہمان سے دور بھاگتے نظر آتے ہیں، اس طرح اللہ جل شانہ کی رحمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ نمبر 3، بارش۔ بارش چونکہ قدرتی عمل ہے اور فصل و اناج کے حصول کے لیے بارش کا ہونا لازمی امر ہے۔ کئی جگہوں پر بے وقت بارش پر ماتم کیا جاتا ہے، کہیں بارش سے آئی تباہ کاری سے کوسا جاتا ہے۔ بارش سے ہی ہم پانی، اناج، غذا وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بارش کو کوسنے کے بجائے شکر ادا کریں۔ نمبر 4، بیماری۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، گھر میں سب پریشان ہو جاتے ہیں تو بیمار بھی پریشان ہو کر بیماری کو کوسنے لگتا ہے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیماری میں انسان کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے پت جھڑ میں پیڑ سے پتے۔ جب کوئی تیماردار بیمار کی عیادت کو جاتا ہے اسے بہت ثواب ملتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیادت کرو بیمار کی، یہ ثواب ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو اللہ نے کتنی رحمتیں عطا کی کہ تکلیف میں بھی رحمتیں پوشیدہ رکھی، اور ہم ناشکری پہ ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی مصلحت پر غور نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 3 خصلتیں ہیں، میں ان پر قسم اٹھاتا ہوں اور میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، تم اسے یاد کر لو۔ وہ چیزیں جن پر میں قسم اٹھاتا ہوں یہ ہیں، صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا، جس بندے کی حق تلفی کی جائے اور وہ اس پر صبر کرے اس کے بدلے میں اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور بندہ جب کسی سے سوال کرتا ہے اللہ اسے فقر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رہی وہ بات جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں اس کو خوب یاد رکھنا۔ بس فرمایا، دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال اور علم عطا کیا ہو اور وہ اس علم کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو اور وہ اس علم کے مطابق اللہ کی خاطر عمل کرتا ہو، یہ سب سے افضل درجہ ہے۔ ایک وہ بندہ جسے اللہ نے علم دیا ہو لیکن اسے رزق نہ دیا ہو اور وہ نیت کا اچھا ہے،
وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں مالدار شخص کی طرح خرچ کرتا، ان دونوں کے لیے اجر برابر ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال عطا کیا لیکن علم نہیں دیا، وہ علم کے بغیر اپنے مال کی وجہ سے بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ نہ تو اپنے رب سے ڈرتا ہے اور نہ صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ ہی اسے حق کے مطابق خرچ کرتا ہے، وہ شخص انتہائی برے درجے پر ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال دیا نہ علم، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں شخص کی طرح عمل یعنی خرچ کرتا، وہ صرف نیت ہی کرتا ہے جبکہ دونوں کا گناہ برابر ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے معاذ، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھاؤں کہ جس کے ذریعے اگر تم دعا کرو، اگر تمہارے ذمہ اوت پہاڑ کے برابر قرض ہو، وہ بھی اللہ تمہاری طرف سے ادا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا انتظام فرما دے کہ تمہارا وہ قرض ادا ہو جائے گا۔ اور وہ دعا یہ ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تؤتیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ اے میرے اللہ، تمام بادشاہی کہ ہر چیز کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی کسی چیز کی ملکیت عطا فرما دے، اور تو جس سے چاہے بادشاہی کسی چیز کی ملکیت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور تو جسے چاہے ذلیل کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر مکمل ترین قدرت رکھتا ہے، دنیا اور آخرت کے رحمان اور رحیم، تو جسے چاہتا ہے دنیا اور آخرت دیتا ہے، اور تو جس سے چاہے اس سے دنیا اور آخرت کو روک دیتا ہے۔ مجھ پر ایسی رحمت فرما جس کے ذریعے تو مجھے تیرے ماں سوا کی رحمت سے غنی فرما دے، آمین ثم آمین۔